یہ امینڈمنٹ نہیں چاہ رہا نور عالم خان صاحب، اس نے پریکٹس کی ہو تو ان کو وہ پتہ ہوا عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیکل 204 تو پھر بھی آپ امینڈ نہیں کر رہے، پھر تو عدلیہ کے پاس ایک انارمس قسم کا پاور آ جائے گا۔ اب بیرسٹر صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے انگریزی میں تو یہی ہے، اردو میں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اردو میں نہیں تشریف رکھیں بیرسٹر صاحب، اس کو جانے دیں، کمیٹی میں یہ روایت نہ ڈالیں کہ اپوز کی جائے۔ جناب اسپیکر آؤ میں ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ بل آپ کی اس کی اجازت نہ دیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 204 میں جوڈیشری کے پاس یہ پاور اختیار ہونا چاہیے کہ اپنے آرڈر کو وہ امپلیمنٹ کرے تھرو فورس آف لا۔ اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرے تو کہاں ریزولو کریں گے؟ اور یہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ نہیں ہے کہ جج آپ کو کہتا ہے میں غصہ ہوا ہوں تو لے کے آ جاتے ہیں، لوگوں کے فیور میں ججمنٹیں آ جاتی ہیں، اس میں سول کنٹیمپٹ میں، اس میں کرمنل کنٹیمپٹ ہے، اس میں پرسنل کنٹیمپٹ ہے، جج کے کو کچھ کہنا۔ تو اس کا جو بل ہے یہ امینڈمنٹ نہیں چاہ رہا نور عالم خان صاحب، اس نے پریکٹس کی ہو تو ان کو وہ پتہ ہوا عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیکل 204 تو پھر بھی آپ امینڈ نہیں کر رہے، پھر تو عدلیہ کے پاس ایک انارمس قسم کا پاور آ جائے گا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ جج مجھے سزا دے دے تو میں اس کے خلاف کہاں جاؤں، کیسا بھی اپیل جاؤں۔ یہ بھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 8 یہی پرووائڈ کرتا ہے کہ لاز اسلامی ہو، اور ان میں یہ پرووائڈ تھا کہ ایک رائٹ آف اپیل اسلامی رائٹ ہے، تو یہ بالکل ہی ریپیل مانگ رہا ہے۔ آپ ریپیل کے لیے چونکہ یہ ریپیل مانگ رہا ہے، اس کی اجازت نہ دے، یہ بے شک دوسرا بل لے کے آئے جس میں یہ امینڈمنٹ چاہتا وہ کر دے، اس کی اجازت نہ ہے، میری ریکویسٹ ہوگی یہ بالکل اس کے متصادم ہوگا۔ گوہر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اسٹرینتھ ہے ٹو اپوز دا بلز، اور اگر گورنمنٹ اپوز کرنا شروع کر دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کمیٹی میں چلے جائے، ڈیلیبریشن ہو جائے، اس کے بعد کمیٹی ریجیکٹ کرے۔ جناب اسپیکر ایک چیز نہیں میں بتاتا ہوں، میں ریزن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سہیل صاحب نے بل دیا اور اگر یہ اپوز کرتے تو پھر رہ جانا، تو ہماری خواہش وہ امینڈمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کمیٹی میں جانے دیں۔ یہ چونکہ ایک پرابلم ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں امینڈمنٹ، میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو نامو کر دیں، یہ وڈرا کر لے خود، ریپیل نہ کروا دے، اب ٹائم کیوں ویسٹ کرے؟ جناب اسپیکر پارلیمنٹری آپ کمیٹیوں کو بھیجتے ہیں، کمیٹی میں لوگ آ جاتے ہیں، خرچے ہو جاتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہے کہ بس جسٹ بینگ اے بزی بوائے بندہ پریزنٹ کر لے، یہ امینڈمنٹ کر لے ضرور۔ یہ روایت نہ ڈالیں، پھر یہ آبجیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں سے بل کے جی اپوزیشن کے نہیں ڈالنے، تو یہ روایت نہیں جناب اسپیکر دیکھیں، وہ میں آپ کو اگر بتاؤں گا، انڈیا میں سنس 1952 انٹل ناؤ صرف 14 پرائیویٹ ممبر بل پاس ہوئے ہیں۔ ٹو پاس اے بل اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ نہیں مگر ہم انکریج کرتے ہیں کہ پرائیویٹ، وہ نہیں، وہ ایکسپرٹس ہے، اس کا میں ابھی بتاؤں گا، ایک اور بل آ رہا ہے، میں اس میں آپ سے اجازت مانگوں گا، آپ کو میں بتاؤں گا، یہ نہ موو کر لے، ریپیل نہ کرے، ریپیل پہ ٹائم ویسٹ ہوگا، پبلش ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ امینڈمنٹ کا بل موو کر دے، امینڈمنٹ کا بل موو کر دے۔ جی تشریف رکھیں نور عالم صاحب۔ بل امینڈمنٹ یہ کر دے کہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں ٹھیک ہے جی۔ آنریبل اسپیکر میں دیکھیں، میں اداروں کا احترام کرتا ہوں، آنریبل ججز کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا پلیز پڑھ لیں، بیرسٹر صاحب پلیز یو جسٹ ریڈ دا لاسٹ لائن، تشریف رکھیں، کائنڈلی ریڈ اٹ۔ ہو گئی بات آپ۔ Honorable sir, let me read the last line. It is proposed that the said ordinance may be repealed until the subtitle law is made by the parliament. یعنی میں نے یہ اس میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ دوسرا قانون اس کے ساتھ وہ کرے، مہربانی فرما کر۔ اب بیرسٹر صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے انگریزی میں تو یہی ہے، اردو میں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اردو میں۔ نہیں تشریف رکھیں، بیرسٹر صاحب اس کو جانے دیں، کمیٹی میں یہ روایت نہ ڈالیں کہ اپوز کی جائے، گورنمنٹ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، آپ کے بلز رکنے شروع ہو جائیں گے، یہیں پہ ڈسپوز آف ہو جائیں گے۔ میں جناب اسپیکر اس بل کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو بل انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل نمو ہو سکتا ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کے سرٹن رولز ہیں۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر میں پڑھوں گا، یہ صرف منی بل نہیں ہے جو گورنمنٹ لے کے آئے گی، ججز کی تعداد بڑھانا صرف اور صرف گورنمنٹ کی ثوابدید ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ۔ میں آپ کو آرٹیکلز پڑھتا ہوں جس میں پریسائزلی لکھا ہوا ہے کہ ایسے بل کو انٹروڈیوس بھی نہیں کیا جا سکتا، موو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کائنڈلی پہلے جناب اسپیکر پڑھ لیجیے گا، یہ ہے آرٹیکل 74۔ آرٹیکل 74 یہ پرووائڈ کرتا ہے جناب اسپیکر، آپ کی پرمیشن کے ساتھ میں پڑھوں گا، a money bill or a bill or amendment which if enacted and brought into operation
would involve expenditure from the Federal Consolidated Fund or withdrawal from the public accounts of the Federation or affect the coinage, currency, constitution or function of the State Bank shall not be introduced or moved in the Majlis-e Shura except by or with the consent of the Federal Government. وہ bill, Janab Speaker, bill جو if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Federal Consolidated Fund. جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے اگر کوئی انیکٹمنٹ ہو جائے اور وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس پہ چارج انیکٹ کروائے گا، اس کا ایفیکٹ ہے ہوگا، وہ صرف حکومت موو کر سکتی ہے اور حکومت کی پرمیشن کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ وہ موو ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی کنسنٹ ہو۔ اب جناب اسپیکر یہ 74 یہ کہہ رہا ہے موو بھی نہیں ہو سکتا، انٹروڈیوس بھی وہ بل نہیں ہو سکتا۔ اب آرٹیکل 81 دیکھ لیں۔ آرٹیکل 81 میں وہ چارجز ہے جناب اسپیکر جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جانے کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے دو ہیں۔ میں آرٹیکل 81 پڑھ لوں جناب اسپیکر۔ The following expenditure shall be charged from the consolidated fund. Number 1, the remuneration payable to the President and the expenditure relating to his office, and the remuneration payable to the judges of the Supreme Court and the Islamabad High Court. I will stop here. جناب اسپیکر پہلے بل موو ہو گئے ہیں، آپ نے آرٹیکل 184 دیکھا، اس میں جورسڈکشن کا ایشو ہے۔ آرٹیکل 51 موو ہوا، وہ نیشنل اسمبلی سے ریلیٹڈ ہے، 59 سینٹ سے ریلیٹڈ ہے، 106 سے پروونشل اسمبلی سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح نور عالم خان نے ایک اور بل موو کر دیا، 177 اپوائنٹمنٹ آف ججز سے ریلیٹڈ ہے، اپوائنٹمنٹ آف ججز آف ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ سول سرونٹ سے ریلیٹڈ ہے یا بینچز سے ریلیٹڈ ہے۔ جناب اسپیکر وہ اگر انیکٹ بھی ہو جائے کنسالیڈیٹڈ فنڈ پہ نہیں آئے گا۔ جب آپ ججز کی نمبر کو بڑھائیں گے تو کنسالیڈیٹڈ فنڈ پہ وہ چارج آ جاتا ہے، لہٰذا وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ہمارا سپریم کورٹ، انڈیا سپریم کورٹ 190 دن سال میں کام کرتا ہے، ہمارا سپریم کورٹ 155 دن سال میں کام کرتا ہے۔ جناب اسپیکر بڑھانا ججز کی تعداد کیس کو کم نہیں کرے گا، ایکسچیکر پہ بڑا بوجھ پڑے گا۔ جج کا صرف ایک بندہ نہیں ہے کہ آپ نے اپوائنٹ کیا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اٹس اے ویری سیریس ایشو۔ لیکن سب سے پہلے جناب اسپیکر میں آپ کو صرف یہ گزارش کروں گا، یہ جناب اسپیکر آپ کی رولنگ ضرور چاہیے ہوگی اگر آپ اجازت دیں گے اس کے لیے۔ وہ ریزن یہی ہے کہ اس وقت یو ایس سپریم کورٹ میں 9 ججز ہے، باقی بھی آپ کو تفصیل دیتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بل موو کریں گے تو یہ آرٹیکل 74، آرٹیکل 81، آرٹیکل 90، رول 118 سپریم کورٹ کی ججمنٹ سندھ ہائی کورٹ اور مصطفیٰ ایمپیکس کورٹ کی وائلیشن ہوگی، لہٰذا اس کو موو کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ امینڈمنٹ نہیں چاہ رہا نور عالم خان صاحب، اس نے پریکٹس کی ہو تو ان کو وہ پتہ ہو عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیکل 204 تو پھر بھی آپ امینڈ نہیں کر رہے ہیں۔